بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ کچھ مومنین ہیں جن کے لیے دعا کی التماس ہے۔ عبدالستار کو صاحب فوجی کی پوسٹنگ ہو جائے، اور ایک مومن ہے اسد عباس جنہوں نے اس امام بارگاہ کے ساتھ تعاون کیا ہے، ان کے لیے، اور خرم عباس اور جتنے طلبہ امتحان دے رہے ہیں ان کی کامیابی کے لیے، محمد حسنین مریض ہیں، صدقہ سید سجاد کی بیماری کا، ان کی شفا کے لیے، اور جتنے مومن مریض ہیں تمام مومنین کی صحت یابی کے لیے، جو مومنین بے اولاد ہیں ان کی اولاد نرینہ کے لیے، جنہیں پروردگار نے اولاد عطا کی ہے انہیں صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق کے لیے، عزادار امام حسین بنانے کے لیے، اور صحیح معنوں میں شیعہ علی بنانے کے لیے دعا ہے اس پروردگار سے کہ وہ آل محمد کا خالق اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ اور ایک خصوصی التماس، یقیناً آپ نے یہ خبر سنی ہوگی، ہمارے انتہائی واجب الاحترام، ہمارے انتہائی شفیق، عزیز، دوست اور بڑے بھائی کی حیثیت سے تھے جناب علامہ مولانا سید سفیر سجاد شیرازی صاحب، جنہیں یقیناً آپ اس شخصیت سے آشنا ہوں گے۔ کل ایک مجلس سے خطاب کر کے دوسری مجلس کے لیے جا رہے تھے کہ حادثے کا شکار ہوئے اور اس دنیا سے دار فنا کی طرف انتقال کر گئے۔ پروردگار انہیں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرمائے، ان کے پسماندگان کو، ان کے لواحقین کو، ان کے دوست اور احباب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور انہوں نے مکتب محمد و آل محمد کی خدمت کی ہے، پروردگار ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور میری یہ التماس ہے آپ سے کہ ہر مجلس میں، ہر نماز کے بعد دعا میں آپ یقیناً مومن ہیں، شیعہ علی ابن ابی طالب ہیں، عزاداران امام حسین علیہ السلام ہیں، اپنی دعاؤں میں ہمارے ان محترم بھائی، ہمارے انتہائی واجب الاحترام عزیز شفیق ہمارے دوست کو اپنی دعاؤں میں آپ ضرور یاد رکھیں گے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق محمد و آلہ المعصومین۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبطحي المكي المدني سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى إمام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبى وسقر أبي شبير وشبر مولانا ومولى الثقلين أبي الحسن والحسين الذي ردت له الشمس مرتين المصلي إلى القبلتين الطاعن برمحين وقيل في شأنه ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. وعلى زوجته الطيبة الطاهرة التقية النقية الراضية المرضية الحوراء الإنسية حبيبة الرحمن كما قال في القرآن مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يعني الحسنان. وقيل في شأنهما إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وعلى الأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الدائمة الأبدية الجارية السارية الثابتة العالية على أعدائهم ومنكري مناقبهم ومقصري فضائلهم وولايتهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكتموا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صلوات. واجب الاحترام سامعین گرامی قدر محبان مختار نبینا المصطفیٰ عاشقان کرار علینا المرتضی موالیان زہرا بطولنا العذراء ام الحسن المجتبی والحسین الشہید بکربلا تشریف فرما ہیں. کوثر حمد سے لبھائے سخن آبدار کرتا ہوں اس ذات پروردگار کی عظمت بیان کرنے کے لیے کہ پتھر کے نیچے پھوٹنے والی قوم پل بھی جس کی قدرت کے گن گاتی ہے. وہ حمد کہ جو انسان کو انسانیت سے متعارف کرواتی ہے، وہ حمد کہ جو کائنات کے لیے رمز حیات ہے، وہ حمد کہ جس کا بیان الفاظ کے ظرف سے وسیع تر ہے. اور درود و سلام ہو خاندان توحید کے ان درخشاں چہروں پر کہ جن کے انوار عالیہ کے طفیل
اس ہستی کو وجود عطا کیا گیا، جن کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، جن کی حیات، جن کی سیرت اور کردار ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اور سلام ہو اس گوہر آبدار پر کہ جس کی آمد سے ویران چمن کو بہار عطا کی گئی۔ سامعین گرامی قدر، یہ اس وقت کی بات ہے جب وقت نہ تھا، یہ اس زمانے کی بات ہے جب زمانہ نہ تھا، یہ اس دور کی بات ہے جب دور نہ تھا۔ عالم تنہائی تھا، عرصہ یکتائی تھا، عشق تھا نہ جنون تھا، درد تھا نہ سکون تھا، نہ جھیل کا سناٹا، نہ آبشاروں کا شور، نہ دریاؤں کی روانی، نہ سمندروں میں پانی، نہ بلبل تھا نہ باغ تھا، نہ خوشبو تھی نہ گلاب تھا، نہ غنچہ تھا نہ کلی تھی، نہ فلک تھا نہ زمین تھی، نہ بلندی تھی نہ پستی تھی، نہ شجر تھا نہ طور تھا، نہ منزل تھی نہ مسافر تھا، نہ رہبر تھا نہ رستہ تھا، نہ فلک تھی نہ زمین تھی، نہ مہتاب تھا نہ آفتاب تھا، نہ آدم تھا نہ آدمی تھا، نہ تلاش تھی نہ گمشدگی تھی، کچھ بھی نہ تھا، نہ طور تھا نہ شجر تھا، نہ جنت تھی نہ حور تھی، نہ شفاعت تھی نہ گنہگار تھے، نہ مصر کا بازار تھا، نہ کوئی یوسف تھا، نہ کوئی اس بازار میں یوسف، نہ کوئی اس کا خریدار تھا۔ اس وقت کی بات ہے جب وقت نہ تھا، ہر طرف تحیر کے طلسمات مسلط تھے، ہر چیز عدم کے اندر دفن تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے شب آفات کے بعد سناٹا ہو، کہ پھر آہستگی سے حجابات سرکنے لگے، وجود کا آنچل ڈھلنے لگا، اور اس پروردگار کا یہ ارادہ ہوا جو فیکون میں ڈھل رہا تھا، وہ پروردگار جو خود دل اور دماغ سے برتر ہے، اس نے دل اور دماغ پر نقش ہو جانے والی تحریر کو خیمہ عشق پر محبت کی تنابوں سے کھینچ کر سجایا، اور ایک مرتبہ حجاب وحدت سے صدا آئی، کنتو کنزم مخفیہ فاحببت ان اعرف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے پیار ہو گیا، مجھے عشق ہو گیا۔ سوال تو یہاں ہے کہ عشق کے لیے دو طرف کا ہونا ناگزیر ہے، پیار کے لیے دو طرف کا ہونا لازمی ہے، پھر پروردگار کو کس سے عشق ہوا؟ پروردگار کو آپ کی توجہات میرے ساتھ اگر آپ بیدار رہیں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا چند ایک مطالب جلدی سے آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ عشق کے لیے دو طرف کا ہونا
ناگزیر ہے، ضروری ہے۔ پیار کے لیے دو طرف کا ہونا لازمی ہے۔ اس پروردگار کو کس سے عشق ہوا؟ اگلے ہی جملے میں اپنے مطلب کو تمام کیا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں اپنی معرفت کا عاشق تھا، میں چھپا ہوا تھا، چاہتا تھا برملا ہو جاؤں، چھپا ہوا تھا، مستور تھا، چاہتا تھا ظاہر ہو جاؤں، خزینہ پنہاں تھا، چاہتا تھا دنیا مجھے پہچانے، مگر کیسے؟ فَخَلَقْتُ نُورَ محمد، پھر میں نے نور محمد کو خلق کیا۔ تھوڑی سی شان رسالت اگر شیعوں کے منبر سے بھی بیان ہو تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہمارا محمد کیسا ہے۔ محمد وہ ہے جو علی کا بھی استاد ہے۔ تم نے آج تک ہم سے علی سنا ہے اور پھر اس شبہے میں پڑ جاتے ہو کہ ہم علی کو نبی سے بڑھاتے ہیں۔ نہیں، ہم علی اتنا بیان کرتے ہیں جتنا ہمیں نبی نے دیا ہے، اور ہم نبی وہ بیان کریں گے جو ہمیں علی سے ملا ہے۔ دیکھیے، ہماری کہانی صرف اتنی سی ہے، ہم غریب سے لوگ ہیں، شریف سے لوگ ہیں، باضمیر لوگ ہیں، ہم نبی سے علی تک چلتے ہیں، علی سے نبی تک آتے ہیں، اور اسی گھر سے ہم توحید تک پہنچتے ہیں۔ تو فَخَلَقْتُ نور محمد، میں نے نور محمد کو خلق کیا۔ اب جب یہ نور خلق کیا گیا، اس دنیا میں اسے نازل کرنے کے لیے، اتارنے کے لیے تیاری کی جانے لگی۔ سلسلہ ہدایت کو اس پروردگار نے مرتب کیا، جس کے لیے انبیاء کا انتخاب کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن میں ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ فَلَمَّا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ثُمَّ عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ توجہ ہے، میں نے آپ کے سامنے نہ کسی خطیب کی بات کی ہے، نہ کوئی روایت بیان کی ہے کہ جہاں پر کوئی اٹھ کر کہے یہ ضعیف ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ بقرہ میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس دنیا میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ کون بنائے گا؟ پروردگار بنائے گا، جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے وہی بنائے گا۔ اب اگر کوئی کہے کہ ہم نے اجماع کر کے خلیفہ بنا لیا ہے تو ہم کہاں جائیں گے؟ پروردگار کی مانے یا سرکار کی مانے؟ تھوڑا سا اپنے ذہنوں کو میرے ساتھ رکھیں گے تو آپ جلدی بات تک پہنچیں گے، نہیں تو ہم الحمدللہ غدیر کے ماننے والے ہیں۔ جو آگے چلے جاتے ہیں انہیں روکتے ہیں، جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کا انتظار کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ میں بناؤں گا۔
انی جاعل فی الارض خلیفہ، اپنی مرضی کے مفسر اور مترجم سے جا کر اس آیت کا ترجمہ کروا لینا۔ اگر میری بات پہ یقین نہ ہو، اپنے جاننے والے سے، اپنے رشتہ دار سے جو عربی جانتا ہو اس سے ترجمہ کروا لینا، میں بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے آگے سے کیا کہا؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تو اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جا کر دنگا اور فساد برپا کرے گا، قتل و غارت کرے گا۔ ہم ہیں جو تیری عبادت کرنے والے ہیں۔ جب یہ کہا ہم ہیں جو تیری عبادت کرنے والے ہیں، تسبیح و تقدیس کرنے والے ہیں، فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جب آدم کو اور فرشتوں کو اسماء کی تعلیم دی، پھر امتحان لیا، فرشتے ناکام ہوئے، آدم کامیاب ہو گئے، تو پھر کیا فرمایا؟ وہی فرشتے جنہوں نے اتفاق کر لیا تھا کہ تو خلیفہ نہ بنا، کہنے لگے لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں صرف اتنا پتا ہے جتنا تو نے بتایا ہے۔ اور فرشتے تھے، نوری مخلوق تھی، معصوم مخلوق تھی، جب دیکھا تو تسلیم کیا۔ آدم کامیاب ہوئے کس وجہ سے؟ علم کی بنیاد پر۔ آدم نے ان اسماء کا امتحان دیا جو تعلیم دیے گئے تھے، اور آدم کامیاب ہو گئے۔ فرشتے ناکام ہوئے تو فرشتوں نے تسلیم کر لیا۔ آدم کی کامیابی کی وجہ کیا ٹھہری؟ آدم کے پاس علم تھا، پتہ چلا تم کسی بزرگ کو لاؤ گے تو وہ یہی کہے گا میرے اوپر شیطان سوار رہتا ہے، اگر میں ٹیڑھا ہوا تو سیدھا کر دینا۔ عالم لاؤ گے تو ممبر پر بیٹھ کر دعوے کرے گا سلونی قبل ان تفقدونی، سلونی قبل ان تفقدونی۔ فرشتوں کی گفتگو سے نتیجہ یہ نکلا کہ بزرگی معیار نہیں ہے۔ فسجد الملائکۃ الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ جب فرشتوں کو حکم دیا اب اسے سجدہ کرو، ابلیس مکر گیا، اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، غرور کیا۔ اس نے کیا کہا؟ وکان من الکافرین۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ تو تھا ہی پرانا کافر۔ پرانا کافر، لفظ کانا کا ترجمہ ماضی کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تھا۔ وکان من الکافرین، وہ کافرین میں سے تھا، انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب کافر تھا تو پاکیزہ محفل میں بٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ توجہ ہے؟ جب کافر تھا تو نوری مخلوق کے ساتھ اسے جگہ دینے کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھیے خدا کے لیے تو سب کچھ واضح تھا نا، خدا تو جانتا تھا، مگر اسے جگہ کیوں ملی؟ معصوم مخلوق کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت کیوں دی گئی؟ تو عجب نہیں، پروردگار کی آواز آئے ہم نے اسے اس لیے ساتھ بیٹھنے دیا تاکہ دنیا پر اس کا کفر واضح ہو جائے۔ توجہ ہے؟ اب میں جو کہہ رہا ہوں میں اسی کا ذمہ دار ہوں، تاکہ دنیا پر اس کا کفر واضح ہو جائے۔ مگر سوال پھر بھی ہے کہ یہ ساتھ بیٹھا کیوں ہے؟ ابلیس سے سوال کیا جائے تو ہمارے تو اس کے ساتھ اتنے تعلقات اچھے نہیں ہیں کہ وہ ہمیں جواب دے، مگر اتنا پتا ہے کہ جب اس نے یہ سنا تھا کہ پروردگار ایک خلیفہ بنانے والا ہے
تو خلافت کی تمنا اس کے دل میں پیدا ہوئی. تمنا خلافت لے کر نوری مخلوق کے اندر شامل ہوا. عبادت کا لباس اوڑھ کر اس نے چپے چپے پر جا کر عبادت بھی کی، تسبیح و تقدیس بھی کی، مگر کیوں؟ تاکہ خلافت مل جائے. یہ شیطان کی تمنا تھی. تو نتیجہ یہ نکلا، اگر دل میں تمنا خلافت ہو تو نوری مخلوق میں بھی بیٹھنے والا کافر ہوتا ہے. نوری مخلوق میں بیٹھنے والا بھی شیطان ہے. قرآن نے کہا یا ابلیس ما منعک الا تسجد، تجھے کس نے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کر؟ لما خلقت بیدی، کہ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا. ہاتھوں سے خلق کرنے کا مطلب اپنی قدرت کے ساتھ خلق کیا. قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں. تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا. آگ افضل ہے، مٹی پست ہے. آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے. افضل کمتر کو تسلیم نہیں کر سکتا. افضل کمتر کے آگے جھک نہیں سکتا. افضل کمتر کو سجدہ نہیں کر سکتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ یا ابلیس، یہ قرآن کے لفظ ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی جب دنیا اس مقام پر پہنچتی ہے یا ابلیس، تو بڑا جھوم جھوم کر یا ابلیس کہا جاتا ہے اور ثواب کی نیت سے کہا جاتا ہے. اب تمہیں یا ابلیس کہتے ہوئے تو مزہ آتا ہے، یا علی کہنے میں پریشانی کیسی؟ کہنے لگا میری دلیل یہ ہے، میں افضل ہوں. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اب جیسا بھی ہے تسلیم کرنا پڑے گا. شیطان نے، ابلیس نے دلیل دی ہے کہ میں افضل ہوں، یہ پست ہے. میں برتر ہوں، یہ مجھ سے بدتر ہے، اس لیے اسے نہیں جھکوں گا. اتنی تمیز تو شیطان کو بھی تھی، افضل کے ہوتے ہوئے کمتر خلیفہ نہیں بنے گا. جو حضرات میرے ساتھ ہیں، آپ میرا امتحان نہ لیں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ پڑھوں، لیکن اس میں آپ کا بھی پڑھنا ضروری ہے. دیکھیں، علی کے فضائل پڑھنا ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے. اگر آپ سنیں گے اور ساتھ تائید کریں گے تو میرے خیال میں آپ کو ڈبل ثواب ملے گا. یہ شیطان تھا جس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اور یہ سلسلہ انبیاء چلتا رہا. اب اس نور کی آمد کا وقت ہوا کہ جب دنیا تاریکیوں میں ڈوب چکی تھی، ظلم کا دورہ تھا، انسانوں کو، غلاموں کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا. انبیاء نے سلسلہ توحید کو منوانے کے لیے انتھک محنت کی. اس محنت میں ہجرت پہ مجبور ہوئے تو ہجرت کی. اس محنت میں اگر ماننے والوں کے سر قلم کروانے پڑے تو کروا دیے، گودیاں اجاڑنی پڑی تو اجڑوا دی، سہاگ دینے پڑے تو دے دیے، سہارے چھینے گئے، مگر انبیاء نے سلسلہ توحید کو دنیا تک پہنچانے میں کوئی کمی اور کوتاہی نہ چھوڑی.
مگر اب اس نور کی آمد کا وقت قریب ہے کہ جس نے عرب کے مسموم اور زنگ آلود دلوں کو صاف اور پاک اس طرح کیا کہ جس طرح کوئی نبی نہ کر سکا۔ ہمارا محمد وہ ہے جس نے آدمی کو انسان بنایا، انسان کو مسلمان بنایا، مسلمان کو سلمان بنایا، سلمان کو صاحب ایمان بنایا، تو صاحب ایمان کو کل ایمان بنایا۔ ہمارا محمد وہ ہے کہ جس نے ہلاکت کو شہادت کر دیا، اسلام کو فطرت کر دیا، عادت کو عبادت بنا دیا، سفر کو ہجرت کر دیا، بندگی کو زندگی کو بندگی کر دیا، چرواہوں کو صاحب تاج کر دیا، چرواہوں کو صاحب تاج کیا، اور صاحب زر کو دنی کر دیا، بے زر کو بوزر مدنی کر دیا۔ ہمارا محمد وہ ہے کہ جس کے سجود نے حقیقت کو منتظر کر دیا، جس کے ورود نے، جس کے شہود نے عدل کو مصور بنا دیا، جس کے درود نے کسی کو مسلمان، کسی کو سلمہ، کسی کو کل ایمان، کسی کو ابو ذر تو کسی کو حیدر بنا دیا۔ سنو ہم سے شان رسالت کیا ہے۔ ہمارا محمد وہ ہے کہ جس کے زندگی کا سارا عرصہ تمہارے درمیان گزرا، جس کا لڑکپن، بچپن، جوانی تمہارے درمیان گزری، مگر اس میں اور تم میں فرق یہ ہے، ہاتھ اس کے بھی ہیں، ہاتھ تمہارے بھی ہیں، مگر کیا وجہ ہے؟ تم ہاتھوں کو حرکت دیتے ہو تو کچھ نہیں ہوتا، ہمارا مصطفیٰ انگلی کو حرکت دیتا ہے تو چاند ٹوٹ کر قدموں میں آ جاتا ہے۔ ہمارا محمد وہ ہے کہ جس کی زلفوں کی قسمیں خدا قرآن میں کھاتا ہے۔ فرمایا پسینہ تمہیں بھی آتا ہے، پسینہ محمد کو بھی آتا ہے، مگر تمہارے پسینے میں اور مصطفیٰ کے پسینے میں فرق اتنا ہے، تمہیں جب پسینہ آتا ہے تمہارے پسینے سے بدبو آتی ہے، ہمارے مصطفیٰ کو پسینہ آتا ہے، ہم اس سے نبی بناتے ہیں۔ ہمیں بڑا عزیز ہے اپنا محمد، بڑا لاڈ ہے اس مصطفیٰ پہ، بڑا ناز ہے اس رسول پر۔ اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ فرمایا یہ عزت ہے تم ذلت ہو، یہ رحمت ہے تم زحمت ہو، یہ بلندی ہے تم پستی ہو، یہ غنی ہے تم محتاج ہو، یہ عادل ہے تم ظالم ہو، یہ منصف مزاج ہے تم بے انصاف ہو، یہ بلندی ہے تم پستی ہو، یہ روشن چراغ ہے تم تاریکی ہو، یہ کائنات کی زینت ہے تم کائنات کے دل پہ داغ ہو۔ اگر مصطفیٰ نہ ہوتا خدائی کا راز آشکار نہ ہوتا، معبود ہوتا مگر عبادت گزار نہ ہوتا، حسن ہوتا مگر اس کا کوئی پرستار نہ ہوتا، یوسف ہوتا مگر اس کا کوئی خریدار نہ ہوتا۔ یہ ہے ہمارا مصطفیٰ۔ اسی کے لیے کچھ لوگوں نے کہا محمد ہم جیسا، خبردار ہمارا محمد نور ہے۔ اب جنہوں نے کہا محمد ہم جیسا، ان کے پاس دلیل تو ہے، قرآن کی ایک آیت لائے، انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ جب یہ سنا کہ محمد ہم سے کہہ رہے ہیں
میں تم جیسا بشر ہوں، تو کہنے لگے محمد ہم جیسا اور ہم محمد جیسے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کھاتا محمد بھی ہے، کھاتے ہم بھی ہیں، پیتا محمد بھی ہے، پیتے ہم بھی ہیں، سوتا محمد بھی ہے، سوتے ہم بھی ہیں، جاگتا محمد بھی ہے، جاگتے ہم بھی ہیں، نسل بڑھانے کی خواہش محمد میں بھی ہے، نسل بڑھانے کی خواہش ہمارے اندر بھی ہے، محمد بھی چلتا ہے، ہم بھی چلتے ہیں۔ تو کیا نتیجہ نکالا؟ محمد ہم جیسا۔ اچھا، اگر میں ان سے کہوں کہ تم جانور جیسے ہو، اس لیے کہ کھاتا جانور بھی ہے، کھاتے تم بھی ہو، پیتا جانور بھی ہے، پیتے تم بھی ہو، سوتا جانور بھی ہے، سوتے تم بھی ہو، جاگتا جانور بھی ہے، جاگتے تم بھی ہو، تو پھر تم جانور جیسے۔ تو کہنے لگے کیسے؟ تو بھائی سادہ سی بات ہے، محمد نے یہ تو کہا ہے میں تم جیسا، یہ کسی سے نہیں کہا تم مجھ جیسے۔ ہاں، تاریخ میں ایک ایسا ملے گا جسے بلا کر کہا یا علی انت منی وانا من کا، علی تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا۔ اللہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تو یہ نور ہے، نور مصطفیٰ، جو حضرت آمنہ کی گود میں لایا گیا، جسے نازل کیا جا رہا ہے۔ مگر ایک مرتبہ سوال تو پھر اٹھے گا کہ پاک پیغمبر نے خود بھی فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ یہ جب سب سے پہلے نور کو خلق کیا تو پھر بھیجا سب سے آخر میں کیوں؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ خلق سب سے پہلے، بھیجے گئے سب سے آخر میں۔ خلق آدم سے پہلے ہوئے، بھیجے آدم کے بعد گئے۔ خلق نوح سے پہلے ہوئے، بھیجے نوح کے بعد گئے۔ خلق عیسیٰ سے پہلے ہوئے مگر بھیجے بعد میں گئے۔ خلق موسیٰ سے پہلے کیے گئے مگر بھیجے بعد میں گئے۔ خلق شعیب سے پہلے کیے گئے مگر بھیجے بعد میں گئے۔ بات مختصر کروں، 1,23,999 انبیاء سے پہلے جس نور کو خلق کیا اسے سب سے آخر میں کیوں بھیجا؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ اسی کا جواب لینے کے لیے میں چند ایک مطالب پیش کروں گا، اس کے بعد دامن وقت میں گنجائش رہی تو بات آگے بڑھے گی۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ قرآن نے ایک مقام پر فرمایا هو الذی ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ وانزلنا من السماء ماء طہورا، کہ وہ پروردگار وہ ہے کہ جو پہلے ہوائیں بھیجتا ہے تاکہ وہ ہوائیں جا کر خوشخبری دیں کہ ہمارے پیچھے رحمت پروردگار آ رہی ہے، تاکہ ہمارے پیچھے رحمت پروردگار آ رہی ہے۔ اب سوال ذہن میں رکھنا کہ خلق سب سے پہلے کیے گئے، بھیجے سب سے آخر میں گئے۔ جواب تو آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آدم کو بھیجا جا کر خبر دو، عیسیٰ کو بھیجا جا کر خبر دو، موسیٰ کو بھیجا جا کر خبر دو، شعیب کو بھیجا جا کر خبر دو، ابراہیم کو بھیجا جا کر خبر دو۔ سارے نبی پہلے ہوائیں بن کر آئے، محمد رحمت بن کر آیا۔ جتنے نبی
پہلے محمد سے آئے وہ سارے خلق بعد میں ہوئے تھے، بعد میں خلق ہو کر محمد سے پہلے آ رہے ہیں، محمد خلق پہلے ہوئے مگر آخر میں آ رہے ہیں۔ پتہ چلا افضل وہی ہوتا ہے جو آخر میں آتا ہے۔ افضل وہی ہوتا ہے جو آخر میں آتا ہے۔ تو حضرت آمنہ کی گود میں اس نور کو اتارا گیا اور جناب فاطمہ بنت اسد نے دیکھا، حضرت ابو طالب کو خوشخبری دی اور فرمایا کہ آمنہ کی گود میں ایک ایسا نور اترا ہے کہ جس کی وجہ سے کائنات روشن ہے اور اس نور کی بلندی آسمانوں کو چھو رہی ہے۔ وہاں پر حضرت ابو طالب نے ایک جملہ فرمایا آج سے 30 برس کے بعد اسی نور کا دوسرا حصہ تمہاری گود میں اترے گا جسے دنیا علی کہے گی۔ اب اس نور کے اوپر کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ تو یہ شہزادہ ہاشمی شہزادہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے لیے علماء اور محدثین نے یہ لکھا کہ یہ وہ بی بی تھی کہ جس کے پاس ایک اونٹنی تھی اور انتہائی کمزور تھی، ایک بکری تھی جو دودھ نہیں دیتی تھی۔ اس بی بی کے گھر میں ایک چشمہ تھا جو پانی نہیں دیتا تھا۔ اس بی بی کے گھر میں ایک درخت تھا جو بے ثمر تھا، جو پھلدار نہیں تھا۔ یعنی جتنی چیزیں تھیں ان میں کوئی چیز بھی مکمل نہیں تھی کہ قابل نہیں ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں چشمہ ہے، آپ کے گھر میں کنواں ہے، پانی نہیں ہے یا پانی پینے کے لائق نہیں ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز ہے صحت مند ہو گئی، بکری دودھ نہیں دیتی تھی، دودھ دینے لگی۔ کھجور کا درخت پھلدار نہیں تھا، پھلدار ہو گیا۔ چشمے میں پانی نہیں تھا یا تھا تو پینے کے لائق نہیں تھا تو وہ میٹھا پانی ہو گیا۔ ہر چیز میں یہ برکت محمد مصطفیٰ کے وجود سے ظاہر ہونے لگی۔ سوال ہمارا یہ ہے، آج تک دنیا یہ کہتی ہے کہ محمد 40 سال تک نبی نہیں تھے، 40 سال کے بعد نبی بنے ہیں۔ ہمارا سوال تو ان سے یہ ہے کہ اونٹنی کمزور تھی، صحت مند ہو رہی ہے، بکری دودھ نہیں دیتی تھی، دودھ دینے لگ پڑی ہے، کھجور کا درخت جو پھلدار نہیں تھا پھل دے رہا ہے، جو چشمہ پانی نہیں دیتا تھا میٹھا پانی دینے لگ گیا۔ سمجھ میں آیا اونٹنی کو پتا ہے کہ نبی آ رہا ہے، مولوی کو پتا نہیں کہ نبی آ رہا ہے۔ دنیا کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نبی آ رہا ہے، مگر ابھی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی تھے یا نہیں تھے۔ شیعہ مکتب فکر کا عقیدہ ہمارے ممبر سے سنو، نبی پیدا ہو کر نبی نہیں ہوتا، نبی بن کر پیدا ہوتا ہے۔ نبی بن کر آتا ہے، اور پیغمبر نے تو خود فرمایا کنتو نبیم و آدم بین الماء والتین، میں نبی تھا جب تمہارا باپ آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا، جب تمہارا باپ آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔
اب یہاں پر سوال ہے کہ 40 سال تک اعلان رسالت نہ کیا، اس کی اپنی وجہ ہے، اس کی اپنی ضرورت ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 40 سال تک نبی نہیں تھے، 40 سال تک نبی نہیں تھے۔ دیکھیں، ایک ہے نبوت عہدہ، ایک ہے اس سے مطلوب کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نبوت سے چاہا کیا جا رہا ہے، نبوت کا کام کیا ہے، کار رسالت کیا ہے۔ آپ کے پاس مجلس کا وقت ہے 10 بجے، مجھے بعنوان خطیب دعوت دی گئی کہ جناب آپ نے آ کر مجلس سے خطاب کرنا ہے۔ کتنے بجے کرنا ہے؟ کہا جی 10 بجے کرنا ہے۔ میں آپ کے پاس پہنچ گیا 6 بجے، تو میں مجلس تو نہیں پڑھ رہا، کیا میں خطیب ہوں یا نہیں ہوں؟ خطیب ہوں مگر مجلس نہیں پڑھ رہا۔ مجلس کا وقت ہے 10 بجے، جب وہ وقت ہوگا تو میرا کام شروع ہوگا۔ نبی ہے، اعلان رسالت کا وقت ہے 40 سال کے بعد۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک سوال اور اس کا جواب لے کر قرآن سے میں بات کو ختم کر دوں۔ حضرت عیسیٰ نے اعلان رسالت کہاں کیا تھا؟ گہوارے میں، کہ جب حضرت مریم کے پاس خدا کا فرشتہ آیا، قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، میں تمہارے رب کا نمائندہ ہوں، تجھے رب کی طرف سے ایک بیٹا عطا کرنے آیا ہوں۔ تو بی بی نے فرمایا کہ میں تو شادی شدہ نہیں ہوں اور تو میرے قریب نہیں آنا اگر تو پرہیزگار اور متقی ہے، اور مجھے کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا، پھر کیسے یہ بیٹا ہوگا؟ تو فرمایا یہ حکم پروردگار ہے۔ اور جب حضرت عیسیٰ اس دنیا میں آ گئے تو ایک مرتبہ حکم ہوا، حُزِّی الیک بجذع النخلۃ، کھجور کے تنے کو ہلاؤ، تو ساقط علیک رطبا جنیا، تاکہ تیرے اوپر تازہ کھجوریں گریں گی اور انہیں تم تناول کرو۔ کلی واشربی وقرری عینا، تم کھاؤ پیو تاکہ تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے۔ جس کی ماں کے لیے کھجور کی کھجوریں گریں اسے عیسیٰ کہتے ہیں، جس کی ماں کے لیے کھانا جنت سے آئے اسے علی کہتے ہیں۔ حضرت مریم نے اٹھایا حضرت عیسیٰ کو، اور یہودی جنہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم کی گود میں بچہ، کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، ذالک عیسیٰ ابن مریم۔ یہ حضرت مریم کی تقریر تھی جو قرآن نے کوٹ کی ہے۔ بی بی نے اٹھایا، آ کر ایک مقام سے گزری، یہودی، اتنے بوڑھے یہودی کہ جنہیں نہ رزق مل رہا تھا نہ موت آ رہی تھی، حضرت مریم سے کہنے لگے اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں بد کردار تھی، تو یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی؟ بی بی نے اشارہ کیا، حضرت عیسیٰ گہوارے میں گویا ہوئے، انی عبداللہ آتانی الکتاب،
میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیّا، اور مجھے نبوت دے کر بھیجا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ حضرت عیسیٰ اگر گواہی نہ دیتے تو کم از کم جو نقصان تھا وہ عصمت مریم پہ داغ لگنا تھا۔ عصمت مریم کو داغدار کر دیتے لوگ، تو ضرورت تھی کہ عیسیٰ بولے، اور جب عیسیٰ بولے تو یہودی تھے، یہودی ہو کر ماں کے حق میں ایک معصوم سے بچے کی گواہی مان گئے۔ سمجھ اس مسلمان کی ہمیں نہیں آئی کہ جو فخر مریم کے حق میں دو فخر عیسیٰ کی گواہی ٹھکرا رہے تھے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اور عیسیٰ بولے۔ اس بات کو یہودیوں نے بھی تسلیم کیا، اور آج کا مسلمان بھی مانتا ہے کہ عیسیٰ بولے تھے۔ پھر مجھے کہنے کا حق تو دو، عیسیٰ بولے تو بات تمہاری سمجھ میں آ جاتی ہے۔ محمد کے ہاتھوں پہ علی بولے تو تمہاری طبیعتیں خراب کیوں ہوتی ہیں؟ یہ دشمنی علی سے ہی صحیح، مگر محمد کے ہاتھوں کا تو احترام کیا ہوتا، کہ جس کے اوپر کنکر بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ اور مسلمان سوچتا ہے علی اتنا چھوٹا تھا، علی بولا کیسے تھا؟ تو سامعین گرامی قدر، شاید کہ وقت تمام ہوا، محرم کے ایام ہیں، اور میں ایک جملہ فخر مریم کا عرض کر کے چند جملے فخر عیسیٰ کے مصائب کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ نبی کو اپنی بیٹی سے بڑا پیار تھا، مگر جتنا پیار تھا مسلمانوں نے اتنا ہی ظلم کیا ہے۔ اجرکم علی اللہ، جتنا پیار تھا اس بی بی سے مسلمانوں نے اتنے ہی ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ عزیزانو، ایک مرتبہ یہ سنو کہ نبی کو پیار کتنا ہے۔ بی بی کی جب شادی ہو رہی تھی اور بی بی پاک پیغمبر کے گھر سے چل کر علی مولا کے گھر میں جا رہی تھی، پاک پیغمبر نے بی بی کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں تھمایا، کہا یا علی یہ میری امانت ہے، اس کا خیال رکھنا۔ یا علی یہ میری امانت ہے، اس کا خیال رکھنا۔ یا علی امانت جس طرح دی جاتی ہے اسی طرح واپس لی جاتی ہے۔ سوال کرو کیا علی یہ امانت اسی طرح پلٹا سکا تھا یا نہیں؟ نہیں عزادارو، جب یہ امانت علی کے حوالے کی گئی تھی یہ صحیح اور سالم تھی، اس کی آنکھ زخمی نہیں تھی، اس کا پہلو سلامت تھا، اس کی پسلیوں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی نہیں تھی، اس کا بازو ٹوٹا ہوا نہیں تھا۔ مگر جب علی یہ امانت پلٹا رہا تھا نا، روایت کہتی ہے آنکھ زخمی تھی، بازو ٹوٹا ہوا تھا، پسلیاں سلامت نہیں تھیں، پہلو زخمی تھا۔ حضرات مسلمانوں نے نبی کے جانے کے بعد چند دنوں کے اندر بی بی کی حالت یہ کر دی تھی، جو سید زادے بیٹھے ہو مجھے معاف کرنا، کہ ایک مرتبہ امام حسن فرماتے ہیں ہماری ماں راتوں کو سو نہیں سکتی تھی،
بطول سونا چاہتی ہے مگر سو نہیں سکتی تھی. آپ سارے بی بی سے محبت کرنے والے تشریف فرما ہیں. میں بالخصوص سیدوں سے مخاطب ہو کر ایک جملہ کہوں گا. دیکھو ہماری ماں کو تڑپا تڑپا کے مارا گیا. اجرکم علی اللہ. ہماری ماں کو تڑپا تڑپا کے مارا گیا. امام حسن فرماتے ہیں ہماری ماں رات کو سونا چاہتی ہے مگر سو نہیں سکتی. میں پوچھوں گا فرزند رسول وجہ کیا ہے؟ آپ کی ماں کی عمر ابھی اتنی ہے کہ نوجوان آدمی کو نیند زیادہ آتی ہے. 18 سال کی عمر ہو انسان صحت مند بھی ہوتا ہے اور اسے نیند بھی زیادہ آتی ہے. مگر یار فرزند رسول آپ کہہ رہے ہیں ہماری ماں سونا چاہتی ہے مگر سو نہیں سکتی. عجب نہیں آواز آئے پڑھنے والے تو صرف کتابوں سے دیکھ کر پڑھتا ہے. ہم نے وہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. فرزند رسول کیا ہوا تھا؟ فرمائیں گے ایک وقت ایسا تھا جب ہماری ماں کا ہاتھ ہمارے بابا کے دامن میں تھا. زہرا علی کو چھڑا رہی تھی. ظالم علی کو مسجد لے کر جا رہے تھے. ایک مرتبہ جب دیکھا نا کہ زہرا نہیں چھوڑ رہی ایک ظالم نے اشارہ کیا. ساتھ والے کے ہاتھ میں تازیانہ تھا. اس کا تازیانہ ہوا میں بلند ہوا. تازیانے اتنے برسائے گئے. کہیں سے خالد ابن ولید آگے بڑھا کہیں سے مغیرہ ابن شعبہ آگے بڑھا. کہا ہماری ماں کا بازو ٹوٹ گیا. کوئی تازیانہ زہرا کے ہاتھ میں لگا تو کوئی تازیانہ زہرا کی پشت پہ لگا. یہ زہرا ہے مگر ایک ثانیہ زہرا بھی ہے. سنو گی جملہ. کربلا کے سارے سفر میں اتنا ظلم کیا گیا ہے عزادارو کہ جب بیبیاں اپنے شہیدوں کو روتی تھی نا تو تازیانوں سے ظلم کیا جاتا تھا. اس لیے جب بی بی مدینہ سے واپس پلٹی تھی نا اور پیغمبر کی قبر پہ آئی تھی ایک عالم دین نے پڑھا کہ جب کوئی سفر سے تھک کے آتا ہے تو وہ پشت کے ساتھ ٹیک لگا کر دیوار کا سہارا لیتا ہے. مگر رسول زادی آئی اور آ کر قبر پیغمبر پر اپنی پیشانی کو رکھا. کہا نانا تیری زینب کہاں کہاں کے سفر کر کے آ رہی ہے. کہا نانا اگر یہاں پر مرد نہ ہوتے نا میں تجھے اپنا ایک ایک زخم بتاتی. ان عالم دین سے کسی نے پوچھا کہ بلا بی بی نے کیوں اپنی پیشانی سے ٹیک لگائی تھی؟ جب بھی کوئی تھک کر آتا ہے وہ دیوار کے ساتھ پشت کا سہارا لیتا ہے. فرمایا نہ خود رو نہ مجھے رلا. کربلا کے سفر پشت زینب پہ تحریر اتنے تھے کہ علی کی بیٹی دیوار کا سہارا نہیں لے جا سکتی تھی. عزادارو اسی لیے جب بی بی آئی ہے نا نانا کی قبر سے ہو کر ماں کی قبر پہ اب آ کر بی بی نے کچھ غم ایسے بیان کیے ہیں جو بی بی کوئی بھی مستور ہو نہ کسی مرد کے ساتھ بیان کر سکتی ہے نہ باپ کے ساتھ بیان کر سکتی ہے نہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ بیان کر سکتی ہے. ماں کی قبر پر آ کر ایک جملہ کہا تھا بی بی نے. کہا اماں تجھے ایک تازیانہ لگا تھا. اماں تجھے ایک تازیانہ لگا تھا. تو قبر تک جاتے ہوئے اپنے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی. اماں آ اٹھ کر دیکھ ساری پشت زینب زخمی. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. بس دو جملے اور سنو. یہ مصیبت کے دن ہے. کوشش کرو تمہاری آنکھوں سے آنسو آ جائے. مظلومیت حسین پہ تمہاری آنکھ سے نکلا ہوا آنسو حسین کے زخموں کا علاج بن جائے گا. زہرا اپنے رمال سے تمہارے آنسو لے کر اپنے زخمی حسین کے زخموں کا علاج کرے گی. عزادارو ابھی آپ نے میرے سامنے سنا
کہ بی بی نے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار سے اجازت لی کہ مجھے سفر پر جانے کی اجازت دیجئے۔ عبداللہ بن جعفر طیار کے پاس بی بی اس انداز میں آئیں، یہ ایک خطیب کا جملہ ہے، اس انداز میں آئیں کہ آ کر عبداللہ ابن جعفر طیار جہاں لیٹے ہوئے تھے پاؤں کی طرف علی کی بیٹی بیٹھ گئی۔ آپ نے کیا سنا؟ علی کی بیٹی ہے، جنت کے سرداروں کی بہن ہے، مگر شاید غریب اتنی ہو رہی ہے کہ عبداللہ ابن جعفر طیار کے پاؤں کی طرف بیٹھی ہے۔ عبداللہ کی آنکھ کھلی، ایک مرتبہ تڑپ گئے، کہ علی کی بیٹی تو اور میری زندگی میں خاک پہ بیٹھی ہے۔ عزادارو، کہاں عبداللہ جب سوالی سوال کرنے آتا ہے خاک پر بیٹھ کر سوال کرے تو وہ سوال جلدی پورا ہوتا ہے۔ کہا تو سوال نہ کر، پہلے زہرا کا سوال ہم ہاشمیوں کی غیرت کو کھا گیا ہے، ہم مر گئے ہوتے تمہاری ماں نے جا کر دربار میں سوال نہ کیا ہوتا۔ تو علی کی بیٹی ہے، تو حکم کر، عبداللہ تیری ہر بات مانے گا۔ کہا عبداللہ کچھ نہیں چاہیے، کہا میں تمہیں درہم و دینار دیتا ہوں، شام میں میری زمینیں ہیں، مصر میں میری زمینیں ہیں، میں امیر عرب کا بیٹا ہوں، علی کی بیٹی جو چاہیے تو سوال کر، عبداللہ تیرے قدموں میں لا کر رکھے گا۔ کہا نہیں عبداللہ، اگر کر سکتا ہے نا شام کی زمین سے ایک قبر جتنا ٹکڑا علی کی بیٹی کے نام کر دے، ہو سکتا ہے زینب کے کام آ جائے۔ عزادارو، کہا عبداللہ نے کہا علی کی بیٹی بھائی کے ساتھ جانے سے نہیں روکوں گا، علی کی بیٹی تجھے اجازت ہے۔ عزادارو، جیسے ہی اجازت ملی نا اپنی بیٹیوں سے کہا وہاں کی تیاری کراؤ۔ جا کر ایک صندوق کھولا، دو چھوٹے چھوٹے کرتے اٹھائے، ایک چادر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر اپنے سر پہ رکھی۔ بیٹیاں روتی ہوئی بابا کے پاس آئیں، کہا کیا ہوا؟ کہا بابا تیری بھری حویلی سے ہماری ماں نے ایک چادر اٹھائی ہے اور دو کرتے اٹھائے ہیں، کہا پھر تم دعا کرو تمہاری ماں کی چادر بچ جائے۔ عزادارو، سوال کرو یہ چادر بچی تھی یا نہیں بچی تھی؟ شام غریبوں کے ماحول میں علی کی بیٹی 57 سال کی عمر میں ایک مرتبہ منظر ایسا بنا، ایک ظالم نے اس چادر میں نیزہ ڈالا۔ ایک مرتبہ ایک ظالم نے اس چادر میں نیزہ ڈالا۔ عزادارو، ایک مرتبہ عباس کی بہن نے چادر کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اب یہ ظالم کہتا میں جوان تھا، علی کی بیٹی ضعیف تھی، میں مرد تھا، وہ مستور تھی، میں پانی پی کر آیا ہوا تھا، وہ بغیر پانی کے تھی، مگر پھر بھی مجھے لگا وہ عباس کی بہن ہے، کبھی بھی اس کے ہاتھ سے میں چادر نہیں چھڑا پاؤں گا۔ عزادارو، یہ کہتا ہے میں نے ایک کام کیا، اس بے غیرت نے کربلا کی سرزمین پہ نظر دوڑائی، اس کی نگاہ ایک پتھر پہ پڑی۔ اس نے کربلا کی سرزمین پہ کیا سن رہے ہو؟ اس نے کربلا کی سرزمین پہ نگاہ دوڑائی، اس کی نگاہ ایک پتھر پہ پڑی۔ اس بے غیرت نے ایک مرتبہ پتھر اٹھایا، پتھر اس طرح مارا جس طرح میدان کربلا میں حسین کی پیشانی پہ پتھر لگا تھا۔ علی کی بیٹی کا جب سر زخمی ہوا، یہ کہتا ہے میں چادر لے کر جانے میں کامیاب ہوا۔ یہ ایک منظر ایسا بنا کہ آج شام غریباں تھی، یا عباس کی بہن عباس کی طرح پہرادار بن کر حسین کے یتیموں کو اکٹھا کر کے پہرا دے رہی ہے۔ آج وہ زینب جاگ رہی ہے جو کبھی عباس کے ہوتے ہوئے سکون کی نیند سو جایا کرتی تھی۔ عزادارو، ایک مرتبہ جب اپنے غریبوں کو، اپنے یتیموں کو، اپنے چھوٹے چھوٹے پیاسے بچوں کو زینب عالیہ سلا چکی ہے نا، یا ایک مرتبہ ایک جانب سے دیکھا ایک گھوڑے سوار آگے بڑھ رہا ہے، اماں فضہ سے کہا فضہ جاؤ اس گھوڑے سوار سے کہو ہمارے قریب نہ آئے، ہمارے قریب نہ آئے، ہم علی کی بیٹیاں ہیں، اب ہم لٹ چکی ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں رہا،
ہم 72 کی سوگوار ہیں، ہم نے بڑی مشکل سے اپنے یتیموں کو سلایا ہے، ہمارے پاس اب کچھ نہیں ہے۔ عزادار و فضہ گئیں واپس آئیں مگر گھوڑے سوار نہ رکا۔ جب دیکھا نہ گھوڑے سوار نہیں رک رہا، علی کی بیٹی ایک مرتبہ جلال میں آ کر کہتی ہے خبردار ہمارے قریب نہ آنا، میں عباس کی بہن ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں، ہم لٹ چکی ہیں، 72 کی سوگوار ہے، ہمارے پاس اب کچھ نہیں رہا۔ عزادارو گھوڑے سوار نہ رکا، جب قریب آیا ایک مرتبہ دیکھا اپنے بابا کو گھوڑے پہ سوار دیکھتی ہے، بابا کو دیکھتے ہی علی کے سینے سے لگی، کہا بابا تو دیر سے آیا، تیرے آنے سے پہلے میرا عباس اتر گیا، حسین کا گلا 12 ضربوں سے کاٹ دیا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔